بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بہت سارے لوگ جو وظیفہ پوچھتے ہیں کاروبار میں ترقی کے لیے، دکان کی ترقی کے لیے، نوکری لگ جانے کے لیے یا نوکری میں مزید ترقی پروموشن کے لیے، بچیوں کا رشتہ ہو جانے کے لیے، یا کوئی عورت ہے اس کو اولاد نہیں ہو رہی تو حمل ٹھہر جانے کے لیے، یا بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے یا ان کو سبق یاد نہیں ہوتا ہے اس واسطے، یا امتحانات میں کامیابی کے لیے۔ غرض یہ کہ کسی بھی مقصد کے لیے آپ جو وظیفہ پوچھتے ہیں یا پھر آپ اپنے مسائل جو یہاں بتاتے ہیں، ایسے سینکڑوں لوگ ہیں جو بحمدہ تبارک و تعالی یہاں ہمارے واٹس ایپ پہ جو میسیجز آتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ، جو ہمارا عملہ پڑھ کر کے سناتا ہے، اور جواب دینے میں ہی کافی وقت میرا صرف ہوتا ہے لکھوانے میں۔ تو بہت سارے لوگوں کو، ہر کسی کو نقوش و تعویذات کا کورس تو نہیں بتایا جاتا، جن کو ضرورت ہوتی ہے صرف ان کو ہی بتاتے ہیں، اور پھر جن کو نقوش و تعویذات بھی دیے جاتے ہیں تو ان کو وظیفہ بھی دیا جائے اگر، یا کسی کو اگر نقوش و تعویذات کا نہیں بتایا جائے صرف وظیفہ دیا جائے۔ اور بحمدہ تبارک و تعالی یہاں سے جو وظیفے دیے جاتے ہیں، مثلا یا مسبب الاسباب کا وظیفہ ہے، سورہ مزمل شریف کا، 30 آیات کا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اوراد و وظائف جو دیے جاتے ہیں، تو اس کے بہت بہترین نتائج ہیں۔ آپ کو جب بھی کوئی ایسا وظیفہ ملے ہمارے یہاں سے یا کہیں سے بھی آپ نے رابطہ کیا ہے، آپ کو وہاں سے کوئی وظیفہ ملا ہے، تو آپ اس کی قدر کریں، اس میں کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ میں نے یہ تو پڑھا ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوا، یا پھر یہ کہ میں نے بہت سارے وظیفے کیے لیکن اگر کرا بھی ہے، لیکن یہ جب وظیفہ دیا جا رہا ہے وہ نا، تو اس وقت ان سب باتوں کے کہنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے۔ مطلب اگر آپ اس طریقے کی کوئی بات کریں گے تو اس کو ناشکری اور بے قدری پر محمول کیا جائے گا۔ تو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ کہیں سے بھی کوئی وظیفہ ملے، کوئی ورد ملے چھوٹا بڑا پڑھنے کے لیے، تو اس کی قدر کیجئے، اس کو سینے سے لگائیے، اس کو حرز جا بنائیے، کیونکہ جب وظیفہ دینے والا کوئی وظیفہ یا ورد دیتا ہے تو اس کے ساتھ میں اس کی توجہ اور دعا بھی شامل ہوتی ہے، اور جو پڑھنے کا کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے اسی طریقے میں کامیابی مضمر ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ اس قسم کے اوراد و وظائف یا ذکر و اذکار جو حل مشکلات کے لیے عوام الناس کو دیے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی اندیشہ اور خوف نہیں ہوتا ہے، اور اس قسم کے وظیفے سے کبھی بھی کسی کو رجت نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ایسا سکہ ہے جس کا دونوں رخ پازیٹیو ہے، مثبت ہے۔ آپ کریں گے فائدہ ہوگا، کرنا چھوڑ دیں گے فائدہ ملنا موقوف ہو جائے گا۔ تو اس میں کوئی رجت وغیرہ کا چکر نہیں ہوتا ہے۔ رجت اس وقت ہوگا یا رجت اس کو ہوگا جو عاملین کی روش پر کوئی وظیفہ یا چلہ کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آج کے زمانے میں کیا ہو گیا کہ لوگ کوئی وظیفہ، اب کوئی صاحب بتا رہے ہیں یوٹیوب پر یا کہیں پر کسی بھی پلیٹ فارم پر، تو کوئی وظیفہ بتایا پڑھنے کے لیے کہ آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں تو اس میں برکت ہوگی وغیرہ۔ اب اس کو کوئی صاحب دیکھ کر کے پڑھنا شروع کر دیے، بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، لیکن اب کچھ لوگ ہیں کہ ہر کسی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ واقعات، حادثات پیش آتے ہیں۔ اب اس نے پڑھنا شروع کیا، اب کوئی حادثہ ہو گیا یا کچھ چھوٹا بڑا نقصان ہو گیا، تو اس کو اس وظیفے سے یہ جوڑ دیتے ہیں اور کہتے کہ مجھ کو رجت ہو گیا۔ تو کیا پڑھ رہے تھے بھائی؟ تو 100 مرتبہ یا رزاقو پڑھ رہے تھے، میں نے فلاں جگہ دیکھا تھا، انہوں نے پڑھنے کو بتایا اور ہم نے پڑھنا شروع کیا تو رجت ہو گئی۔
تو یہ بھی جو ہے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، بلکہ ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ بتانے والے نے کوئی وظیفہ یا عمل عاملین کے روش کے مطابق بتایا، اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جو اس قسم کے وظیفے ہوتے ہیں جس میں پڑھائی کی تعداد اور دن، ان سب چیزوں کا تعین ہوتا ہے، یہ سب چیزیں متعین ہوتی ہیں کہ اتنی تعداد میں اتنے دنوں تک پڑھنا ہے، اور اس میں کچھ شرائط ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسی صورتحال ہوگی تو اب یہ کوئی عام وظیفہ نہیں رہے گا، بلکہ اب اس میں شرائط عامل داخل ہوگا، اور جیسے ہی شرائط عامل کسی وظیفے میں داخل ہوتا ہے تو وہ وظیفہ اب کوئی عام وظیفہ نہیں ہوتا ہے، اور اس کے کرنے سے واقعی آپ رجت کے شکار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے مشورہ کہ اس قسم کا کوئی وظیفہ ہرگز نہ کریں کہ جس میں شرائط عامل ہو، اور محض اپنے عقل کو رہنما بنا کر آپ اس قسم کے وظیفے کو اگر کریں گے تو بلا شبہ آپ ایک نحوست میں یا رجت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ لیکن جو عام طور پر جو وظیفے بتائے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، جیسا کہ ہم نے عرض کر دیا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی خدشہ یا نقصان یا خوف ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل ایک ذکر و اذکار کی طرح وہ اللہ کا ذکر ہے، آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے مشکلیں حل ہوں گی، نہیں کریں گے اس کا فائدہ ملنا موقوف ہو جائے گا، بس اتنی سی بات ہے۔